ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کر رہے ہیں ڈاکٹر عدیل ملک صاحب سے. ڈاکٹر صاحب دین واٹ نیکسٹ؟ آئی مین obviously ایک طرف تو الیکشنز کا آپ نے ذکر کیا، ریاست اور لوگوں کا جو تعلق ہے، بٹ سر جو دوسرا بھی میں نے ہائی لائٹ کیا مسئلہ جو بہت بڑا ہے کہ پورے خطے میں بھی اگر آپ دیکھ لیں نا، تعلیمی معیار کو دیکھ لیں، آپ ہیلتھ کے انڈیکیٹرز کو دیکھ لیں، ہم سارے ممالک سے تقریباً پیچھے ہیں. شاید افغانستان ہی ہے جو جس کے ایسے انڈیکیٹرز جو ہیں وہ ہم سے کمزور ہوں گے. اس کو کس طرح توجہ بھی دینے کی ضرورت ہے اور اس کو بہتر کیسے کریں گے؟ دیکھیں، اس میں یہ ہے کہ جو ہمارے مقتدر حلقے ہیں ان کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ اگر آپ لیٹ سے ایک لمحے کے لیے مان جائیں کہ آپ یہاں پہ جمہوریت یا الیکشنز ان کو بہت زیادہ نہیں بڑھنے دیتے، اس کے باوجود آپ کو بارگننگ سٹرکچرز چاہیے، رائٹ، جہاں پہ گیو اینڈ ٹیک ہو. جس طرح آپ نے دیکھا کہ یہ جو بزنس مین تھے یہ گئے، انہوں نے کوئی نئی طرح کی یعنی کنسیشنز لیں، اور آپ کو ہارڈ ریفارمز کرنی پڑیں گی اگر آپ نے رول بھی کرنا ہے. دیکھیں اب جس طرح شوگر کا کرائسس ہے، وہ ہر حکومت میں جو مرضی آپ الیکشن کرا لیں، چاہے ملٹری آئے، سویلین حکمران آئے، وہی شوگر کا ایشو بار بار آتا ہے. کیوں آتا ہے؟ کیونکہ سب اس میں ملے ہوئے ہیں اور وہ اس ایشو کو پراپرلی ریزالو نہیں کرنا چاہتے. اسی طریقے سے ہمیں جو ہیومن ڈیولپمنٹ کا ایشو ہے، یہ بہت بڑا ایشو ہے. اس کو یعنی آپ کو ایک نیشنل کیمپین کے طور پہ ڈیل کرنا پڑے گا، کیونکہ دیکھیں جارڈن اور ایجپٹ، ان دونوں ملک کی جو پاپولیشن ہے، جارڈن اور سیریا، ان دونوں کی پاپولیشنز کو آپ ملائیں تو اس کے برابر کے سے زیادہ پاکستان میں آؤٹ آف سکول چلڈرن ہے. 23 ملین آؤٹ آف سکول چلڈرن ہے. یہ ہمارے لیے بہت بڑا لمحہ فکری ہے. اور یہ جو آؤٹ آف سکول چلڈرن ہے وہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ ہم اس پہ پیسہ خاص اسپینڈ نہیں کرتے ایجوکیشن پہ. اس میں وہی ڈیپ روٹس ہیں کہ آپ کے ہاں جہاں جہاں تعلیم کا فقدان ہے وہ علاقے ہیں جہاں پہ لوکل جو پولیٹیکل ایلیٹس ہیں ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے ایکسپینشن آف اسکولنگ میں. اور ہمارے جو مقتدر طبقے ہیں، میرے دوست، چاہے وہ یونیورسٹی میں ہو، پاکستان میں، ملٹری میں، بیوروکریسی میں، پولیٹیشینز، وہ اب پاکستان کے ایجوکیشن سسٹم میں انویسٹڈ نہیں ہے، کیونکہ ان کے بچے او لیولز اے لیولز پڑھ رہے ہیں، وہ پھر باہر آتے ہیں یا پاکستان میں پرائیویٹ سکولز میں، پرائیویٹ یونیورسٹیز میں جاتے ہیں. دیر از اے میس ایگزٹ فرام دا لوکل اسکولنگ سسٹم. تو ہماری ایلیٹ کو یہ ریکگنائز کرنا پڑے گا کہ یہ جو 3-4 چیزیں ہیں، سٹنٹنگ ہو گئی، ایجوکیشن ہوگی، یہ امپورٹنٹ ہے ٹو کنٹینیو ٹو رول. کیونکہ جو لوگ آج رول کر رہے ہیں 30 سال بعد ان کے لیے اسی جگہ کو رول کرنے کے لیے زیادہ ڈنڈا استعمال کرنا پڑے گا، زیادہ اکنامک اپرچونیٹیز کریٹ کرنی پڑیں گی جو بہت مشکل نظر آ رہا ہے، اور ان کو زیادہ کنسیشنز دینی پڑیں گی. تو بہتر ہے کہ آپ کم از کم ایجوکیشنل ایکسپینشن کریں، سٹنٹنگ کے ایشو کو ڈیل کریں، اور اس پہ سب پارٹیز کو اکٹھا لے کے آئیں، سوسائٹی کو اکٹھا لے کے آئیں، اور اس کو ایک نیشنل کیمپین کے طور پہ چلیں. یہاں یہ بھی تو بحث کی جاتی ہے کہ جہاں جہاں لٹریسی ریٹ بہتر ہے، جیسے نارتھ پاکستان یا پنجاب کے کچھ حصوں میں، تو وہاں شاید ریاست نے ہمیشہ توجہ زیادہ دی ہے. اور جو اگر ہم بلوچستان سے موازنہ کر لیں یا سندھ کے کچھ علاقوں سے موازنہ کر لیں، تو شاید ریاست نے وہاں نہ اتنے ریسورسز دیے، نہ کبھی توجہ دی. سو جس کو وہ انگریزی میں کہتے ہیں نا، یہ چکن اینڈ ایگ والی ڈیبیٹ تو نہیں ہوگی کہ پہلے کیا ہوا، توجہ پہلے دی، پیسے زیادہ خرچے تو اس کی وجہ سے پھر جو انیکوالٹی تھی یا فارمز تھے وہ بھی چھوٹے ہو گئے. جی دیکھیں، توجہ ریاست جو ہے نا وہ کوئی ایک آٹونومس ایجنٹ نہیں ہے. ریاست وہ ہے جس کو اشرافیہ کنٹرول کرتی ہے. اگر آپ جائیں گے توسا شریف میں، یا آپ جائیں گے نیچے لودھرا میں، یا کوئی اور ساؤتھ پنجاب میں، تو وہاں ریاست کا مطلب وہ نہیں ہے جو پلاننگ کمیشن کے اندر ریاست بیٹھی ہے. وہاں لوکل ڈپٹی کمشنر ہے، لوکل اریگیشن آفیشل ہے، لوکل پولیس تھانے دار ہے، اور وہ جو ہے وہ نیوٹرل ایجنٹس نہیں ہیں، وہ وہیں کی اشرافیہ کے انڈر کام کرتے ہیں. بہت سارا اس پہ کام ہو چکا ہے کہ کیسے جو سوشل ایکشن پروگرام تھا جس کے نتیجے میں پاکستان نے انکریز کرنی تھی اپنی سوشل سپینڈنگ، اس وقت بہت سارے اسکول ایسے بنائے گئے جو گو اسکولز تھے، وہ صرف پیپر پہ موجود تھے. بہت سارے ایسے اسکول ایسی جگہوں پہ بنائے گئے جہاں پہ کوئی آبادیاں ہی نہیں تھیں، جن کو ایم پیز نے ایکسپینڈ کیا. تو اب آپ اگر ریاست سیریس ہے تو سب سے پہلے جو ایم پیز کی ڈیولپمنٹ گرانٹس ہیں اس کا سسٹم ختم کر دے. یہ ضیاء الحق کے صاحب کے زمانے سے جو 1985 کے انتخابات میں رشوت کا طریقہ تھا کہ آپ چونکہ پارٹی پالیٹکس نہیں ہے، چنانچہ آپ لوگوں کو پیسہ دیں اور وہ ان کے ساتھ کانٹریکٹرز مل جائیں گے،
وہ پھر اس طریقے سے اسکول اور ہاسپٹلس اس طریقے سے بنائیں گے برک اینڈ مارٹر. ان کو کوئی انٹرسٹ نہیں کہ یہاں پہ لٹریسی بڑھے یا نہ بڑھے. چنانچہ یہ جو ایم پیز کا ڈیولپمنٹ کا ہے وہ ختم کریں اور دیکھیں کہ جن جگہوں پہ لٹریسی کم ہے, خواندگی کم ہے, وہاں پہ ریسورسز بھیجیں, وہاں پہ اس طرح کی انٹرونشنز کریں اور بنیادی اسٹرکچرل تبدیلیاں اس کے لیے لے کے آئیں. اس میں سر آخری سوال کہ پھر سویلین بیوروکریسی کا ریفارم کتنا اہم ہوگا؟ دیکھیں سویلین بیوروکریسی کا ریفارم بہت اہم ہے, اور اس میں خاص طور پہ یہ جو بھٹو صاحب کے دور میں شروع ہوا اور پھر اس کے بعد ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں مزید بڑھ کے پولیٹیسائز ہو گئے بیوروکریسی. یعنی بیوروکریسی کے اندر ہی بہت آپ کے اچھے اچھے لوگ موجود ہیں جن کے پاس کیپیسٹی ہے, جن کے پاس ویژن ہے, لیکن وہ امپاور نہیں ہوتے کیونکہ ان کے پاس کوئی سیکیورٹی آف ٹینیور نہیں ہے. ان کو آپ آرام سے آپ اگر میں دعوت دوں گا آپ کے ناظرین کو, کبھی جا کے دیکھیں پنجاب کے یا کسی بھی اور صوبے کے, آپ اگر دیکھیں ہیلتھ اور ایجوکیشن سیکٹری کو, تو پیچھے ایک بڑا بورڈ لگا ہوتا ہے جس پہ ٹینیور لکھا ہوتا ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ 80s 90s کے بعد کتنی تیزی کے ساتھ سیکٹریز چینج ہوتے ہیں. اس سے پہلے کہ وہ سیٹ پہ بیٹھے وہ تبدیل کر دیے جاتے ہیں کیونکہ وہ پولیٹیشنز کے انڈر ہے. تو سول سروس کا جو نظام ہے اس میں ضرور بنیادی تبدیلیوں کی ضرورت ہے, لیکن سول سروس کے اندر بھی جو لوگ موجود ہیں ان کے پروفیشنل سٹرکچر کو آپ پروٹیکٹ کریں اور اس میں جینون ریفارمز کریں جو ان کو آٹونومی دے اور پھر پرفارمنس بیسڈ ہو, کہ جس طرح کا وہ پرفارم کریں اس طریقے سے وہ ان کو امپروو ہو. انسینٹیو بیسڈ سٹرکچر ہو, اور اس پہ بہت لکھا جا چکا ہے, بے شمار لوگوں نے اس پہ کام کیا ہے. لیکن اس کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ اس طرح کی ریفارمز لانے کے لیے جو آپ کے لوگ اقتدار میں ہوتے ہیں وہ پھر لوز کریں گے. اب مثلا اگر آپ ٹرانسفرز اینڈ پوسٹنگز ختم کر دیں گے نیچے لیولز پہ, تو آپ کے جو ایم پیز ہیں آدھا ٹائم تو وہ پنجاب میں سول سیکریٹریٹ میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ فلاں افسر کو تبدیل کر دیں, اس کو ادھر لے جائیں, اس کو ادھر لے جائیں, تو وہ ان کی سے کا کیا بنے گا, ان کے انفلوئنس کا کیا بنے گا. تو یہ ایسے سوال ہیں کہ جو بڑے ٹف کوسچنز ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں کہ ایون پچھلے عمران خان کے آپ کی حکومت میں پولیس ریفارمز کی بات ہوئی لیکن نہیں کر پائے کیونکہ ریزسٹنس تھی اندر سے بہت زیادہ. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین کے لیے بس اتنا ہی. وی ول بی بیک آن منڈے ناؤ.